Welcome, dear students. Today we are going to answer some of the objective type questions of this lesson. We know that in this lesson we have completed some of important topics of working of institutions. In these institutions, we have discussed prime ministership, that's prime minister and its powers, president and its powers, parliament, the two houses of parliament. So now in this video class we are going to answer few questions, objective type questions. First objective type question is, Indian parliament has dash dash houses. So there are four options in this question. Option number 1, 5. Option number 2, 3. Option number 3, 4. Option number 4, 2. So in this question we are here supposed to answer this question, that is how many houses are there in parliament. So there are two houses in the parliament of India. So the answer of first objective is part D, that's 2. That is 2. Coming towards the question number 2, in a parliamentary form of government there are two types of executive, only single executive, three types of executive, none of these. In this question, in a parliamentary form of government there are we are supposed to give answer, that is how many types of executives are in parliamentary form of government. So in this objective number 2 there are four options, that is एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कितने किस्म के एग्जीक्यूटिव होते हैं. जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमें पता है जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह और जो भी मेंबर्स इलेक्टेड होके आते हैं उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में तमाम सिविल सर्वेंट्स आते हैं जो जिनका टीनियर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है. सो इन दिस सेकंड क्वेश्चन द आंसर इज टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. इसका मतलब है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं. सो कमिंग towards the question number 3, the total number of members of Rajya Sabha is राज्य सभा जो हमें पता है कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं. इसके जो ऑप्शंस है 250, ऑप्शन नंबर बी 251, सी ऑप्शन 252, ऑप्शन डी 253. तो कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है राज्यसभा के, ये हमें पता है कि 250 मेंबर्स है, क्योंकि हमें पता है कि 238 इलेक्टेड होके आते हैं और 12 मेंबर्स जो है 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होके आते हैं पार्लियामेंट में. सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 250. Coming quickly towards the question, objective number 4, if you are elected as
the President of India, which of the following decision can you take on your own? اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پریزیڈنٹ بن کے آتے ہیں کہ آپ سپوز کیجئے کہ آپ کو پریزیڈنٹ بنایا جائے ہندوستان کا، تو آپ کے پاور میں آپ کے انڈر کون سے ڈیسیجنز ہے جو آپ لے سکتے ہو، اور آپ کے یہاں 4 آپشنز دیے ہیں. آپشن نمبر 1، سلیکٹ دا پرسن یو لائک ایز اے پرائم منسٹر، کہ آپ پرائم منسٹر بنا سکتے ہو. آپشن نمبر بی، ڈسمس اے پرائم منسٹر ہو ہیز اے میجارٹی ان لوک سبھا، کہ آپ کسی بھی وقت پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتے ہیں جو پرائم منسٹر میجارٹی کے تھرو لوک سبھا میں ممبر بن کے آتا ہے، آپ اس کو ڈسمس کر سکتے ہو. آپشن سی، آسک فار ریکنسیڈریشن آف اے بل پاسڈ بائی بوتھ ہاؤسز، جب بھی کوئی بل پاس ہو کے آتی ہے بوتھ دا ہاؤسز یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں، آپ اس بل کی ریکنسیڈریشن کے لیے آرڈرز دے سکتے ہو یا ریکمنڈ کر سکتے ہو. سو آپشن ڈی ہے، نامنیٹ دا لیڈرز آف یور چوائس ٹو دا کونسل آف منسٹرز، کہ آپ نامنیٹ کر سکتے ہیں کونسل آف منسٹرز جو پارلیمنٹ ممبرز بن کے آتے ہیں، آپ نامنیٹ کر سکتے ہیں انہی میں کچھ ممبرز کو جن کو آپ منسٹرز بنا سکتے ہیں. ان میں سے کون سا وہ آپشن ہے جو آپ ایز اے پریزیڈنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہو؟ اس کا آنسر سی پارٹ ہے، آسک فار ریکنسیڈریشن آف اے بل پاسڈ بائی بوتھ دا ہاؤسز، کہ ایز اے پریزیڈنٹ آپ یہی ڈیسیجن لے سکتے ہو اگر آپ کو لگے گا کہ کوئی بھی بل جو دونوں ایوانوں میں بن کے یا دونوں ایوانوں میں میجارٹی کے تھرو پاس ہوئی ہو، آپ اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے ریکمنڈ کر سکتے ہو. یعنی آپشن نمبر 4 یعنی کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے سی پارٹ. السلام علیکم، ٹھیک چھو حظ؟ اہن حظ دعا الحمدُاللہ شکر. أسۍ حظ ٲسۍ یہِ اوٚڑ ہیوٚت اَتہِ چھِنہٕ نیٹ